کہ معاشرتی رویہ کیا ہوتا ہے. یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. ایک طرف رسول اللہ کی تعلیمات سے مخالفت، ایک طرف ساری دنیا کے وسائل ان کے ہاتھ میں. کہ یہ گمان کرتے ہیں ہم جو ان کو مال دے رہے ہیں، سمجھ آئی بات کی، اور جو ہم نے اولاد ان کو عطا کر رکھی ہے، تو کیا ہم ان کو کوئی بلائیاں دینے میں بہت سرگرم ہیں؟ اس لیے ہم ان کو مال دے رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو اولاد سے نواز رہے ہیں. یہ پرانی باتیں ہیں اولاد سے نوازنا. آج کل تو 2 بچوں سے زیادہ ہی زحمت سمجھی جاتی ہے. وہ لوگ بڑے اچھے تھے جو زیادہ اولاد کو رحمت سمجھتے تھے. سمجھ بات کی. خیر اب بہت سے لوگوں کا دماغ ٹھکانے پہ آنے لگ گیا ہے، وہ بچے 2 ہی اچھے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں الحمدللہ. یہ تو پرانی باتیں ہیں. پرانے دور میں دور جاہلیت میں بھی ایسی جاہلیت نہیں تھی جو آج آ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ان کو جو ہم مال دے رہے ہیں، اولاد دے رہے ہیں، کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہے ہیں؟ نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. نہیں ایسی بات نہیں، انہیں شعور نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ کوئی بلائی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے پھر بھی مال دے رہے ہیں. سمجھے؟ نافرمان ہے پھر بھی اولاد دے رہے ہیں، دنیا کی عزت دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، سٹیٹس دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن یہ ڈھیل دے رہے ہیں، یہ نعمت نہیں دے رہے. ہم چاہتے ہیں ان کی کشتی اچھی طرح بھر کے ڈوبے تاکہ اس کی باہر نکلنے کا کوئی چانس ہی نہ رہے. یہ ہے دنیا کی خوشحالی اور کامیابی کا محدود تصور. جس کے پاس تھوڑا سا مال آ جائے، جس کے ارد گرد بچے اکٹھے ہو جائیں، سمجھتے ہیں بس یہی یار یہ تو بڑا خوش قسمت ہے. ایک دفعہ مجھے اپنے سسرال میں جانے کے اتفاق ہوا تو میرے ایک سسرالی باہر 1-2 دفعہ انہوں نے ایسا کیا. وہ میرے سامنے بیٹھ کر اپنے خاندان کے اپنے بھائیوں کے بیٹوں کو حساب کرتے تھے. ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو فیملی پلاننگ ہوتی نہیں تو پھر بڑی تعداد ہوتی ہے. وہ چاچوں کے ہی سگے بھائیوں کی ماشاءاللہ اولاد ہی 70-80 کو کراس کر رہی تھی یا 100 کے قریب پہنچ رہی تھی، لیکن وہ بیٹیوں کو حساب نہیں کر رہے تھے، صرف بیٹوں کو. تو بعد میں نے اپنی قریبی عزیزہ کو کہا، میں کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ حساب کرنا بیٹیوں کو بھی پھر حساب کرے، صرف بیٹوں کو لے کر حساب کرنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بھی جاہلیت کی ہمارے ہاں ایک پیداوار ہے، جو خصوصاً ہمارے علاقوں میں یہ جاہلیت زیادہ پائی جاتی ہے. وہ صرف بیٹوں کو حساب کرتے ہیں. دور جاہلیت میں بھی یہ جاہلیت موجود تھی، صرف بیٹوں کو حساب کرتے ہیں، بیٹیوں کو حساب نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ جہاں جہاں دین کی رمق زیادہ ہے وہاں پھر یہ جاہلیت ختم ہوتی جاتی ہے. ہر علاقے میں اپنے حساب سے جاہلیت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں میں ان کو مال دے رہا ہوں، اولاد دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں میں ان کے ساتھ بلائی کر رہا ہوں؟ بلائی نہیں کر رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں، نعمت نہیں دے رہا. تو بلائیاں پھر اللہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ سوال ہے تو سنیے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا دہشت گرد ہے یا وحشت ناک کوئی شخصیت ہے، نعوذ باللہ. نہیں، محبت بھی ڈر پیدا کرتی ہے. جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے نا تو آپ کو دھڑکا لگا رہتا ہے، میری کسی بات سے یہ ناراض. ہم رات دن یہ دیکھتے ہیں ہمارے کسی پہ بس نہیں چلتا، وہ بیچارہ ویسے ہی ہم سے ڈرتا ہے. ہم کوئی افلاطون یا عفریت تھوڑی ہیں. اس بیچارے کی محبت ہمارے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہماری ناجائز کیا کہتے ہیں غصے کو بھی وہ اس سے بھی ڈرتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو. ہم خود دیکھتے ہیں، ہم خود کمزور ہیں، بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے بندہ اس کے بارے میں بھی دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ میری کسی حرکت سے ناراض نہ ہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو سدھار کے سنوار کے رکھنا اور شتر بے مہار کی طرح زندگی نہ گزارنا. کہتے وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم مؤمنون. وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. بھائی ایمان رکھنے میں شرک تو نہ آیا نا، پھر بھی شرک کا تذکرہ ہو رہا ہے. والذین هم بربهم لا یشرکون. وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے مجھ پر ایمان لانے والے بھی میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو. مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پہ ایمان لائے پھر شریک ٹھہرائے. کیا مسلمان شرک نہیں کرتے؟ کیا مسلمان قبروں کو سجدہ نہیں کرتے؟ کیا مسلمان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا نہیں سمجھتے؟ حاجت روا اور دستگیر نہیں سمجھتے؟
جادوگروں کے سامنے نہیں جاتے، ایک دوسروں کو پھنسانے کے لیے جادو نہیں کرتے، غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے۔ یہ جادو کی پوڑیاں کھول کے دیکھیں، اس میں شیطان سے مدد مانگی گئی ہوتی، یا ابلیس، فرشتوں سے مدد مانگی گئی ہوتی، یا جبرائیل یا میکائیل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کن کو بلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ وہ بیعت ہو رہی ہے، وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ لوگ جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں کم یا زیادہ اپنے ظرف اور اپنی توفیق کے مطابق، پھر بھی ڈرے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ چیز قبول بھی ہوتی کہ نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ڈرے رہتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو بلائیوں کی طرف لپک کے جاتے ہیں اور سبقت کر کے بلائیوں کو حاصل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں ہم بلائیاں عطا کر دیتے ہیں۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہوا، اللہ سے ڈرنا، اللہ پہ ایمان رکھنا، اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ کرنا، اور پھر وہ جو مال اتنی محنت کی کمائی ہے وہ بھی اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دینا۔ کہا نہیں، ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہ کام ہی ایسا نہیں ہے کہ بندہ اٹھا نہ سکے، یہ کام پہلی امتوں سے چلا آ رہا ہے، نبیوں سے چلا آ رہا ہے، تمہیں بھی یہ کرنا ہی پڑے گا، یہ تمہارے بس میں ہے۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے، تمہارا نامہ اعمال، جس میں صرف تمہاری حرکات نہیں، تمہارے ارادے تک درج ہو رہے ہیں، ارادے تک درج ہو رہے ہیں۔ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، قیامت کے دن وہ حق بات کرے گی ہمارے سامنے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ایسے میں کسی پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، یہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کے دل اسی آنے والے دن سے غفلت کا شکار ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، صرف غفلت کا شکار نہیں، غفلت سے یہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ غفلت تو ابتدائی مرحلہ ہے، غفلت تو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ بندہ نماز سے غافل ہوتا ہے، روزے سے غافل ہوتا ہے، حقوق اللہ سے غافل ہوتا ہے، حقوق العباد سے غافل ہوتا ہے۔ یہ غفلت پھر ترقی کرتی ہے، شکوک و شبہات میں تبدیل ہو جاتی ہے، بندے کو پھر جزا سزا